بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عامل ناصر خان یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے کہ سحر سے لگنے والی بیماری، جادو سے لگنے والی بیماری، شدید جادو کے ساتھ لگنے والی بیماری، جس سے ڈاکٹر عاجز آ چکا ہو، جس سے حکیم عاجز آ چکا ہو اور جس سے سب ادویات والے عاجز آ چکے ہوں، جو کسی کی سمجھ میں مرض نہ آتا ہو اور مریض سمجھے کہ میں شدید مرض کے اندر ہوں۔ ایسے بھائی، ایسی بہنیں ضرور اس کو غور سے سنیں، کیونکہ میرے پاس بہت سے ایسے پیشنٹ آ چکے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کیا، اور پھر کیا ہوا، جب ان کو یہ عمل بتایا گیا تو الحمدللہ ان کو فاقہ ہوا۔ کینیڈا کے اندر مجھے کسی نے کال کی کہ کینیڈا میں ایک کینسر کی پیشنٹ ہے جو نماز نہیں پڑھ سکتی، جس کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، بالکل وہ کسی کام کی طرف بھی نہیں جاتی، اور ڈاکٹروں نے اس کو کہہ دیا کہ بس اب یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی اور آپ اس کو بس میڈیسن نہ دیں تو یہ خود ہی بس جو ہے نا کسی طرح جو ہے نا یا بہتر ہو جائے گی، یا پھر ہماری سمجھ میں اس کا مرض نہیں آ رہا۔ تو میں نے جب یہ عمل ان کو تجویز کروایا اور جب انہوں نے یہ عمل کیا تو انہوں نے مجھے کہا 8 دن کے بعد کہ اب وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی شروع ہو گئی ہیں، اب نماز پڑھنے کو بھی دل کرتا ہے، اب ان کا مرض بھی بہتر ہونا شروع ہو گیا۔ تو ان کے بچوں نے پھر مجھ سے رابطہ کیا نا، تو اس لیے اس طرح کا کوئی اگر پیشنٹ ہو جو لا علاج ہو چکا ہو، جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو اور جن کو حکیموں نے لا علاج کر دیا ہو، ان کے لیے یہ ایک خاص عمل ہے، خاص ایک طریقہ ہے، خاص یہ نسخہ ہے۔ اگر وہ دھیان سے اللہ سے مانگ کے اس نسخے کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ 100% اللہ کے فضل و کرم سے ان کی وہ بیماری جو ہے صحت میں بدل جائے گی۔ وہ نسخہ کیا ہے کہ آپ نے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے ایک تو میں مکمل آپ کو نسخہ بتاتا ہوں، اس نسخے کو آپ نے دھیان سے سننا ہے اور پھر اپنے مریض کے لیے آپ نے اس کو تجویز کر کے پھر اس کو اچھی طرح آپ نے بنانا ہے، پھر بنا کے اس کو استعمال کروانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے 3 ماشے زعفران، اس کو کسی ایک کولی میں یا کسی بھی ایسی گہری چیز میں ڈالیں، اس کے اندر تھوڑا سا گلاب کا عرق ڈالیں۔ گلاب کے عرق ڈالنے کے بعد وہ کچھ ہی دیر کے بعد ایک پیسٹ کی شکل میں بن جائے گا۔ 7 آپ پلیٹیں لیں گے چینی کی، اس کے علاوہ کوئی نہ لیجیے گا کیونکہ اس کے اوپر لکھا نہیں جاتا۔ 7 چینی کی پلیٹیں لیں گے اور ایک قلم لیں گے، اس کے ساتھ آپ سورت فاتحہ لکھیں گے۔ 7 پلیٹوں میں سورت فاتحہ لکھیں گے، اس کے اوپر آپ زیر زبریں نہ ڈالیں کیونکہ مشکل ہوگا۔ زعفران سے جب آپ لکھیں گے تو بہت زیادہ محنت ہوگی، تو اس لیے آپ نے صرف اور صرف سورت فاتحہ لکھنی ہے، زیر زبر کے بغیر، پیشوں کے بغیر، مد کے بغیر، یعنی آپ نے صرف سورت فاتحہ لکھنی ہے۔ جب سورت فاتحہ آپ ان 7 پلیٹوں میں لکھیں گے اور اس کے بعد وہ پلیٹیں آپ رکھیں گے کہ خشک ہو جائے۔ جب خشک ہوں گی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا پیشنٹ ہے، آپ نے اس پیشنٹ کو صبح نہار منہ ایک پلیٹ لینی ہے، اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے۔ پانی ڈالنے کے بعد ہاتھ کے ساتھ وہ جو زعفران والا لکھا ہوگا اس کو آپ نے مٹانا ہے۔ مٹانے کے بعد وہ پانی وہ پی لے گا، اور پینے کے بعد جب وہ پہلی پلیٹ پی لے تو سارا دن روٹین میں سورت فاتحہ پڑھے اور اپنے اوپر دم کرتا رہے، پڑھے اور اپنے اوپر دم کرتا رہے۔ ایک اور چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ 7 کر کے آپ نے یہ 41 پلیٹیں استعمال میں لے کے آنی ہے۔
یعنی 7 ایک مرتبہ لکھی تو نوٹ کر لیں، پھر 7 ایک مرتبہ لکھیں پھر نوٹ کر لیں، تو 41 دن اپنے پیشنٹ کو یہ کروائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پیشنٹ، یہ مریض، یہ جو بیمار ہو چکا، جس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی پلیٹیں استعمال کرنی شروع کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ نہ کچھ صدقہ بھی لازمی نکالتے رہیں۔ جب صدقہ نکالیں گے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صدقے کے ساتھ اپنی بیماری کا علاج کرو۔ تو اس لیے اس عمل کو ضرور اپنے گھر کا حصہ بنائیے، ضرور اپنے کسی بھی پیشنٹ جو آپ کا بالکل لا علاج ہو چکا ہے، یقین کے ساتھ کریے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ہر قسم کا افاقہ ہوگا۔ اگر کسی کو پھر بھی اس عمل کی سمجھ نہیں آئی کہ قاری صاحب نے تو اتنی تفصیل سے بتا دیا، اب ہمیں سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ اپنا میسج چھوڑیے، انشاءاللہ ہم آپ کو پھر ایک مرتبہ پھر دوبارہ سمجھا دیں گے۔ السلام علیکم۔